अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा 10वां लेक्चर है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के कोर्स का। आज के लेक्चर के अंदर हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के ऊपर, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो एम्फेसाइज किया वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को किया। हमने ये भी देखा कि लर्निंग कैन बी क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट डोमेन्स। दीज 3 लर्निंग डोमेन्स आर कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। और हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम अपनी मैक्सिमम कोशिश करेंगे बतौर उस्ताद कि हम बच्चों को ये लर्निंग कैप दें जिसके अंदर सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पे फोकस ना हो बल्कि उसके अंदर अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स को भी हम तवज्जो दें और उसको भी शामिल करें। तो कॉग्निटिव डोमेन हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं उसमें मेजर फोकस जो है वो हमारे करिकुलम का कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर होता है। तो आज के लेसन के अंदर हम कॉग्निटिव डोमेन को ही एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर लर्निंग के कौन कौन से लेवल्स हैं। सो आज का हमारा लेसन है, इट इज़ डेडिकेटेड टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी। देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है ये कि बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल हैव रिफ्लेक्टेड अपॉन 6 लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। And the second one is by the end of the lesson you will have come up with examples of learning at different levels of Bloom's taxonomy. इससे पहले कि हम बात करें कि Bloom's taxonomy क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी टास्क देती हूँ। स्लाइड पर नज़र डालें, यहाँ पे 6 different kinds की learnings है। इसको देखें और इसमें बताएं कि इन सारी चीज़ों में कॉमन चीज़ क्या है। पहली बात है रिकॉलिंग की नेम्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। कि अगर आप बच्चों से कहते हैं कि बताएं कि पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी उसके अंदर कौन कौन की नेम्स थे, कौन कौन बड़े बड़े लीडर्स थे पाकिस्तान बनने के हवाले से, पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से, तो बच्चे उसमें रिकॉल करेंगे। दूसरा है कि अगर आप बच्चों से कह रहे हैं कि डिफाइन नाउन, बच्चों के अंदर जो जहन के अंदर है कौन सा प्रोसेस जा रहा है। थर्ड इज डिफाइन सॉलिबिलिटी। नंबर 4 इज टेलिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20. And number 5 is naming 7 continents, and the last one is to tell Newton's third law of motion. इन सब के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है। अगर किसी बच्चे को हम कह रहे हैं कि तुम ये बताओ कि पाकिस्तानी मूवमेंट के अंदर कौन कौन से मेन लीडर्स थे, तो बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसने जो पहले चीज़ सुनी हुई है, याद की हुई है, उसी का ही जवाब दे रहा है। वो रिकॉल कर रहा है, उसने जो चीज़ याद की हुई है, मेमोराइज की हुई है, तो उसी को वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वही आपको बता रहा है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो अगेन बच्चे ने कोई डेफिनेशन याद की हुई है, उसी को वो बता रहा है। नाउन की बात करें, अगेन बच्चे ने कोई चीज़ याद की हुई है, वही वाली चीज़ को वो बता रहा है। 1 से 20 तक की गिनती अगर हम देख लें, अगेन बच्चे ने कोई चीज़ याद की हुई है, वही वाली चीज़ को वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। डेटा है, उसको याद किया हुआ है। न्यूटन का लॉ है, वो भी उसने याद किया हुआ है। मे भी हम इसको कह सकते हैं कि उसने रट्टा लगाया हुआ है या क्रैम की हुई है ये चीज़ें, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा होता है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है। ये फैक्ट्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चे ने इन चीज़ों को याद किया हुआ है। समझने की बारी नहीं आ रही है, जिस तरीके से किताब के अंदर लिखा हुआ है बच्चे ने A to Z उसको वैसे ही याद कर लिया। गिनती है वो सारे बच्चों को सबको पता है कि 1 से 20 तक गिनती है, उसका सीक्वेंस क्या है, कोई बच्चा उसको चेंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स की, तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। किसी भी बच्चे से पूछेंगे उसका एक एग्जैक्ट आंसर होगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स की बात पे। नाउन की एक डेफिनेशन अगर आप बच्चे से कह रहे हैं, सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन कह रहे हैं, अगर बच्चा अपने अल्फाज में बता रहा है तो वो एक मुख्तलिफ मामला है। लेकिन अगर बच्चा वही वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जो कि किताब के अंदर मौजूद हैं, तो फिर उसकी डेफिनेशन के अंदर कोई उसकी अपनी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे ने याद किया हुआ है। इस लेवल को कहते हैं ब्लूम की टेक्सोनोमी के अंदर, इस लेवल को नॉलेज लेवल कहा जाता है। इससे पहले कि नॉलेज लेवल के ऊपर हम मजीद बात करें, मैं थोड़ा सा बताती जाती हूँ कि ब्लूम कौन था और ब्लूम की टेक्सोनोमी का एसेंस क्या है। Bloom was an educationist. He has a lot of contribution in learning, in identifying different levels of learning. 1956 के अंदर ये उसने अपनी टेक्सोनोमी
ڈیولپ کی, لیکن آج 55 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی ٹیکسانومی کے بغیر کوئی بھی لرننگ آبجیکٹیوز کے کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ٹیکسانومی کا نام جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کلاسیفیکیشن کو. اس نے 6 لیولز آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ لرننگ کین ٹیک پلیس ایٹ 6 ڈفرینٹ لیولز اینڈ دیز لیولز آر ہائرارکیکل, کہ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک لرننگ ہو سکتی ہے. تو جو پہلا لیول اس نے بلوم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, دیٹ از نون ایز نالج لیول اور ریکال لیول. ریکال لیول ویئر ایکچولی اسٹوڈینٹس ریکال دیئر نالج, کوئی نئی چیز کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ جو چیز انہوں نے میمورائز کی ہوئی ہے اسی چیز کو وہ ریکال کر رہے ہوتے ہیں. تو نالج لیول ایگزیکٹلی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ نالج لیول از اباؤٹ ریکالنگ آف انفارمیشن, اٹ از اباؤٹ نالج آف ڈیٹا, ایونٹس اینڈ پلیسز. بچوں سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کا دارالخلافہ کیا ہے, تو بچہ بتا رہا ہے اسلام آباد. کسی بھی چیز کا, ایونٹ کا, کہ پاکستان کے اندر کون کون سے ایونٹس سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں, اسلامی تہوار کون کون سے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں, تو وہ اس کے اندر میجر 2 آ جائیں گے جو کہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. اسی طریقے سے کہ پاکستان کب بنا, اس کا بھی نالج 1947. کوئی ڈیٹا ہو گیا, کسی بھی چیز کا جو نالج ہے دیٹ کمز ایٹ دس لیول, دیٹ از نالج لیول. پھر اسی طریقے سے نالج آف میجر آئیڈیاز, آئنسٹائن کی ایکویشن, نیوٹن کا لا, بیسیکلی آئیڈیاز تھے جو کہ پھر کانسیپٹس بنے. تو یہ جو چیزیں ہیں اگین دے کم انڈر دا ہیڈنگ نالج لیول. پھر اسی طریقے سے ماسٹری آف سبجیکٹ میٹر, کہ آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس کی ماسٹری ان دا سینس کہ آپ کے پاس اگر آپ بایولوجی پڑھ رہے ہیں تو بایولوجی کی کتاب کے اندر جتنا نالج دیا ہوا ہے اگر آپ کو اس کے اوپر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں تو اگین اٹ کمز انڈر دس لیول. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نالج لیول وہ لیول ہے جہاں پر میمورائزیشن بچوں کی چیک کی جاتی ہے. سو بلوم پلیس دس لیول ایز دا لوئسٹ لیول. میرا آپ سے سوال ہے, ہم بچوں کے اس نالج کو بہت زیادہ ریٹ کرتے ہیں, اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں. ہمارے اسکولوں کے اندر دیکھ لیں, آپ نے جو ایگزامز دیے یا آپ بچوں کو دیتے ہیں اس کے اندر نالج لیول بہت زیادہ پرومیننٹ نظر آتا ہے. بچوں کو ایک جنرل نالج کی کتاب بھی دی جاتی ہے اور جنرل نالج کی کتاب کے اندر کیا ہوتا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز, اور بچے کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یاد کر لیں. سو نالج لیول کے کوشچنس کی امپورٹنس سے ہم ڈینائی نہیں کرتے, نالج لیول کی لرننگ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں 2 قباحتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ٹیچرز ٹینڈ ٹو اوور یوز اٹ, کلاس کے اندر سوال اسی لیول کے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو اس کے اندر قباحت یہ ہے کہ ایک بچہ who is not good at memorizing does suffer. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ تھوڑا سا, ایک تو اس کو میمورائز کرنا نہیں آ رہا ہوتا, اگر وہ کچھ یاد کر بھی لیتا ہے بڑی جلدی بھول جاتا ہے, اور جب استاد اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہی والی چیز ریپروڈیوس کرے, اور اگر وہ بچہ اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہے یا کچھ اپنے آئیڈیاز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے, کیونکہ استاد اس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہی چیز بتائی جائے جو کہ اس کو بتائی گئی ہے. تو ایک اس میں 2 جو ابھی ہم نے دیکھا کہ قباحتیں ہیں کہ ٹیچرز اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, ایز اے ریزلٹ بچے جو ہیں اسی لیول کے اوپر سوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ کچھ بھی انہوں نے پڑھنا ہے تو اس کو انہوں نے یاد کرنا ہے, اور سیکنڈلی یاد کیا ہوا مٹیریل بھول جاتا ہے, اور وہ بچے جو ہیں الٹیمیٹلی سفر کر رہے ہوتے ہیں اگر ایگزامز کے اندر بھی وہی والے سوال آ جائیں تو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ورڈز ہیں جو کہ کسی سوال کے اندر آئیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نالج لیول کے کوشچنس ہیں. آپ ایک نظر ڈالیے, یہ وہ الفاظ ہیں یا ان کو کہہ سکتے ہیں کوشچن کیوز ہیں, ورڈ پرومپٹس ہیں which are there in knowledge level questions. پہلا ہے list, define, tell, identify, label, who, when, where. کہ when Pakistan came into being, when سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس کا سنگل رائٹ آنسر ہے, فیکچوئل آنسر ہے کہ 1947. اسی طریقے سے اور یہ جتنے بھی ہمارے ورڈ پرومپٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں لسٹ ڈاؤن 5 میجر انڈسٹریل سٹیز آف پاکستان. تو بچہ جو ہے وہ
لسٹ ڈاؤن کر دے گا کہ یہ والے پاکستان کے شہر ہیں جو کہ انڈسٹریل ہیں. نتھنگ نیو فیکچوئل. تو اس قسم کے جب بھی سوال ہوں گے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نالج لیول کے سوال ہیں. سو نالج لیول ٹیسٹ اونلی میمورائزیشن اور ٹیسٹ اونلی فیکچوئل نالج. اس کے علاوہ اس کے یہ کچھ اور چیز اسیس نہیں کر پا رہا ہوتا. یہ جاننا اس لیے ضروری تھا کہ جب ہم اپنے آبجیکٹیوز فریز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو لسٹ ڈاؤن سرٹن تھنگس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس لیسن کے اندر صرف اور صرف لرننگ کے بہت نچلے لیول کے اوپر ہی آئیں گے، بہت اوپر تک نہیں لے کر جائیں گے ہم ان کو. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ ہم پہلے سے ڈیسائیڈ کریں کہ بچوں کو ہم نے کس لیول کے اوپر لے کر جانا ہے. اب ہم ایک اگلے لیول کے اوپر چلتے ہیں. اس میں بھی میں نے کچھ سوال لکھے ہیں. لرننگ اس میں کامن ہے، ایک نظر ڈالیے اور دیکھیں کہ ان ساری جو 5 سوال ہیں ان میں کیا چیز کامن ہے. پہلا سوال ہے ڈسکرائب ٹو نیشن تھیوری. سیکنڈ از اسٹیٹ دا ڈفرینسز بٹوین ہیومن آئی اینڈ کیمرا. تھرڈ ون از what are functions of plant root and stem. Fourth one is what did Goldilocks do when she went to Bear's house. Last one is what are our rights and responsibilities as Pakistani citizens. چلے اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سب میں کامن چیز کیا ہے. میں ایک استاد ہوں، میں نے اسٹوڈنٹس کو بتا دیا کہ 2 نیشن تھیوری یہ ہے، اس کے اندر کس کس کا رول ہے. علامہ اقبال نے 2 نیشن تھیوری کے متعلق کیا کہا میں نے بچوں کو بتا دیا ہے. اس کے بعد میں اسٹوڈنٹس کو کہہ رہی ہوں کہ ناؤ ڈسکرائب 2 نیشن تھیوری. دوسرے کے اندر دیکھیں اسٹیٹ دا ڈفرینس بٹوین ہیومن آئی اینڈ کیمرا. میں نے بچوں کو بتا دیا ہے کہ دیز آر دا ڈفرینسز بٹوین ہیومن آئی اینڈ کیمرا. دیز آر سملیرٹیز اینڈ دیز آر دا ڈفرینسز. اینڈ ناؤ آئی آسک دیم ٹو آئیڈینٹیفائی ٹو اسٹیٹ ڈفرینسز بٹوین ہیومن آئی اینڈ کیمرا. تیسرے کے اوپر آ جاتے ہیں جس میں ہم نے بچوں سے کہا کہ آپ بتائیں کہ فنکشنز کیا ہیں روٹ کے اور سٹیم کے. میں نے بچوں کو پورا بتا دیا کہ روٹ کا یہ فنکشن ہے اور سٹیم کا یہ فنکشن ہے، بلکہ ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنی کتاب کھولیں، اس میں سے بھی پڑھ لیں. بچوں نے اس کو پڑھ لیا. میں نے کہا کتاب بند کرو اینڈ ناؤ رائٹ ڈاؤن فنکشنز آف پلانٹ روٹ اینڈ سٹیم. چوتھے کے اندر بچوں کو گولڈی لاک کی پوری کہانی پڑھا دیے، بچوں نے پڑھ لیے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ گولڈی لاک نے کیا کیا وین شی وینٹ ٹو بیئرز ہاؤس. لاسٹ ون کہ اس میں بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے بہت ڈیٹیل کے اندر کہ واٹ آر آور رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ایز پاکستانی سٹیزنز. یہ مکمل ہو گئی ہے اس کے اوپر بات چیت. اور اب اسٹوڈنٹس کے کہا جا رہا ہے کہ رائٹ ڈاؤن رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آف پاکستانی سٹیزنز. ان سب کے اندر کامن چیز یہ ہے کہ بچوں کو پہلے انفارمیشن دی گئی ہے. Either teacher is giving that information or they are getting that from book or maybe any other source, and now they are asked to reproduce that information in their own words. جو نالج لیول ہوتا ہے اس میں ہم بچوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ورڈز کو استعمال کریں گے. جو یہ لیول ہے اس کے اندر آپ دیکھیں ساری 5 کی 5 لرننگز میں، یا آپ اپنے طور کے اوپر بھی کچھ مثالیں سوچ سکتے ہیں. ان کے اندر کامن چیز یہ ہے کہ فرسٹ چلڈرن گیٹ سرٹن انفارمیشن اینڈ دین سم تھنگ از ایکسپیکٹڈ فرام دیم کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے وہی والی انفارمیشن کو بتائیں، اسی والی انفارمیشن کو ریپروڈیوس کریں. اس کو کہتے ہیں کمپریہنشن لیول. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی انگریزی کی کتابوں کے اندر ایک لیسن دیا گیا ہے، کچھ ٹیکسٹ دیا گیا ہوتا ہے، اس کا کچھ ٹائٹل ہوتا ہے. وہ ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد اینڈ کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے، کمپریہنشن لکھا ہوتا ہے اور کچھ سوال دیے گئے ہوتے ہیں. اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بچے پہلے وہ والا چیپٹر پڑھیں گے اور اس کے بعد ان سوالوں کا جواب دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جواب دیں دین دے آر ناٹ سپوز ٹو کاپی تھنگس فرام دا چیپٹر. اگر وہ کاپی کر رہے ہیں اٹ مینس دے آر answering those questions at knowledge level because they are not using their own words. Comprehension اور knowledge کے اندر فرق ہی یہ ہے کہ comprehension میں بچوں نے اپنے words کو یوز کرنا ہوتا ہے. جب تک کہ بچے اپنے الفاظ یوز نہیں کریں گے how can we know if children have understood a certain concept
a certain thing. تو ہم یہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے, اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ بچے اپنے الفاظ استعمال کریں. سو کمپریہنشن کے اندر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچوں کو پہلے انفارمیشن دی جانی چاہیے. کمپریہنشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو ہم بچوں کو کہتے ہیں ٹرانسلیٹ کریں انگریزی سے اردو میں یا اردو سے انگریزی کے اندر, یہ لیول بھی کمپریہنشن لیول ہی کہلاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر بچوں کی ہم دیکھتے ہیں سمجھ کتنی آئی ہے ان کو. اس لیے اندر ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ جو سینٹینسز کو اگر آپ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں سو اس کو ہم ایگزیکٹ کمپریہنشن لیول نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کمپریہنشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکسٹ پڑھا ہے اس کو سمجھا اور اس کو دوسری زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر لیا. اس کو بھی ہم کمپریہنشن کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک اور ہے کہ آپ نے کوئی کارٹون دیکھا اور اس کو آپ نے انٹرپریٹ کیا. اخبار کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں کارٹونز, آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس کو انٹرپریٹ جو کرتے ہیں, دیٹ از اگین کمپریہنشن. ٹیبلز کے اندر کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہوتا ہے, گرافس آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو دیکھ کے جو بھی آپ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو آپ ڈسکرائب کریں گے, دیٹ از اگین کمپریہنشن. کیونکہ کمپریہنشن کو اگر ہم اردو میں کہیں تفہیم اور سمجھ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. سو آپ کوئی بھی چیز اگر سمجھ آ گئی ہے تو یو مے یوز این ادر موڈ آف کمیونیکیشن فار دیٹ. تو یہ چیز اس کے اندر آتی ہے. اس کے نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس کے لیے ورڈ پرومپٹس کون کون سے ہیں. وہ سوالوں کے شروع کے اندر اگر آئیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال جو ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچوں سے کمپریہنشن لیول کی لرننگ. تو پہلا ہے ہمارے پاس ڈسکرائب ہے, پھر ریفریز ہے, پٹ ان یور اون ورڈس ہے, کنٹراسٹ, ایکسپلین دا مین آئیڈیا, کمپیئر. دیز ورڈ پرومپٹس آر یوزلی یوزڈ ٹو اسیس اسٹوڈنٹس لرننگ ایٹ کمپریہنشن لیول. تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ کمپریہنشن لیول نالج لیول سے ایڈوانس لیول ہے, اور اس کے اندر جو کی ورڈ ہے دیٹ از اون ورڈس. اب آگے چلتے ہیں اپلیکیشن لیول کے اوپر. اس سے پہلے کہ ہم اپلیکیشن لیول کے اوپر بات کریں, اگین آئی ہیو پٹ سرٹن questions and you are going to identify common things in these questions. First one is classify the following materials in transparent, translucent and opaque objects. Classify the given food into vegetables, fruits and meat group. The last one, use the formula breadth multiplied by length equal to area to find out area of your geometry box. تینوں میں دیکھیں کیا چیز ہے جو کہ کامن ہے, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بچوں نے سیکھ لیا کہ ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں, ٹرانسلوسنٹ آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں, اور اوپیک آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں. ٹیچر نے بتا دیا کہ ایسا میٹیریل جس میں سے لائٹ نہیں گزر سکتی دیٹ از اوپیک, ایسا میٹیریل جس میں سے لائٹ گزر جاتی ہے دیٹ از ٹرانسپیرنٹ, اینڈ دا میٹیریل وچ الاؤز سم لائٹ ٹو پاس تھرو از کالڈ ٹرانسلوسنٹ میٹیریل. اب استاد نے بچوں سے کہا کہ یہ آپ کے پاس آپ کو پتہ چل گیا ہے, آپ مجھے بتائیں, اب ڈیفائن کریں واٹ آر ٹرانسپیرنٹ مٹیریل, ٹرانسپیرنٹ, اوپیک اینڈ ٹرانسلوسنٹ مٹیریلس. تو بچہ جب وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے تو اگر ایگزیکٹ وہی الفاظ استعمال کر رہا ہے جو ٹیچر نے بتائے ہیں, اٹ از نالج لیول. اگر بچہ اپنے الفاظ کے اندر اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے دین اٹ از کمپریہنشن لیول. اپلیکیشن لیول کب ہوگا؟ اپلیکیشن لیول یہ ہے کہ اس بچے نے جو سیکھ لیا اس کو ایک نیو سچویشن کے اندر اپلائی کرنا ہے. وہ چیز تو بچے کو پتہ چل گئی ہے, ٹیچر کو بھی پتہ چل گیا کہ ہاں اس بچے کو یہ سمجھ آ گئی ہے, لیکن اس کو نئی سچویشن کے اندر جب اپلائی کرنا ہے دیٹ از کالڈ اپلیکیشن لیول. اب اس نے جو سیکھا اس سے اب آپ نے استاد نے کیا کیا کہ یہ والے میں آبجیکٹس دے رہا ہوں, اب اپنا وہ والا نالج یوز کرو اور ان کو کلاسیفائی کرو. اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ کے پاس سیلوفن شیٹ ہے, پیپر ہے, ٹیبل ہے, بک ہے, وال ہے, تو وہ دیکھے گا کہ وال سے لائٹ گزرتی ہے یا نہیں گزرتی. لائٹ نہیں گزرتی, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپیک ہے. ہیومن بینگس, کیا ہمارے آس پاس سے لائٹ گزر سکتی ہے؟ ہمارے آس پاس سے تو گزر سکتی ہے, لیکن کیا ہم سے گزر سکتی ہے؟ کین اٹ پاس تھرو ہیومن بینگس؟ ڈیفینیٹلی نہیں. اسی وجہ سے تو ہمارا شیڈو بنتا ہے. یہ ساری چیزیں بچے کے ذہن میں جا رہی ہوں گی تو وہ ہیومن باڈی کو اوپیک کے اندر ڈال دے گا. تو بچے نے جو کچھ سیکھا اس کو جب نئی سچویشن کے اندر اپلائی کر رہا ہے دیٹ از کالڈ اپلیکیشن لیول.
ہم یہ نظر ڈالتے ہیں جو ہم نے یہ کلاسیفیکیشن آف فوڈ والی بات کی تھی اس میں بھی سیم یہی ہے کہ بچوں کو ڈفرینٹ فوڈ گروپس بتا دیے گئے ہیں. اب اس کو کچھ ایگزامپلز دی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو کلاسیفائی کرے. اگر بچے کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ویجیٹیبلس اور فروٹس میں ڈفرینس کیا ہے تو بچہ اس کو اپلائی کر دے گا اور کلاسیفائی کر لے گا. اگر نہیں پتا دین چائلڈ ول ناٹ بی ایبل ٹو کلاسیفائی دوز فوڈ آئٹمس. اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں جو لاسٹ ون تھا اپلیکیشن کا کہ بریتھ اور لینتھ کا کو ملٹیپلائی کریں تو ہمیں ایریا پتا چل جاتا ہے. دس از اے فارمولا. اس کا نالج لیول کے اوپر کیا آنسر ہوگا؟ بچے سے کہیں کہ واٹ از دا فارمولا ٹو فائنڈ آؤٹ ایریا آف اے ریکٹینگل. بچہ کہے گا بریتھ ملٹیپلائڈ بائی لینتھ. اٹ مینس چائلڈ نوز دا فارمولا. اب اگر استاد کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں فارمولا تو پتا چل گیا ہے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ, مجھے انٹرسٹ یہ ہے کہ تمہیں ایریا کیلکولیٹ کرنا بھی آنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ اور کسی کا نہیں, آپ لوگوں کے جیومیٹری باکس دے آر آل ریکٹینگولر ان شیپ, آپ اس کا ایریا فائنڈ آؤٹ کرو. تو بچہ سب سے پہلے تو اس کی لینتھ میئر کرے گا, بریتھ میئر کرے گا, ان کو نوٹ ڈاؤن کرے گا ان میئرمنٹس کو, اور پھر ان کو ملٹیپلائی کرے گا اور پھر رپورٹ کرے گا کہ اس کا ایریا یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا فارمولا آتا تھا, اس کو اپلائی کیا ہے ایک نئی سچویشن کے اوپر جیومیٹری باکس کا ایریا نکالنے کے لیے. اٹ مینس دیٹ از اپلیکیشن لیول لرننگ, کہ جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو استعمال کرنا امپورٹنٹ ہے تاکہ اس سے ہم بچہ جو ہے وہ ایک لیول آگے جائے, اس کی لرننگ بہتر ہو. اس کی میں ایک اور ایگزامپل دوں گی جو کہ کچھ ہم نے پچھلے لیکچرز کے اندر بھی یہ والی آئیڈینٹیفائی کی تھی ایگزامپل, کہ اگر آپ کو کوکنگ کی ایک ریسپی آ جاتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ کوکنگ کر سکتے ہیں, کھانا پکا سکتے ہیں. تو کھانے کی ریسپی جاننے سے کک نہیں بنتا. کک تبھی بندہ بنے گا جب اس ریسپی کو اپلائی کرے گا ان اے نیو سچویشن اور اس کو اپلائی کر کے کھانا بنائے گا. تو دیٹ از اپلیکیشن لیول لرننگ. یہ ایک ہائی اسٹیپ ہے, نئی سچویشن کے اندر لرننگ ہوتی ہے. سو اس کے اندر اپلیکیشن لیول کی لرننگ کے اندر کی ورڈ ہے نیو سچویشن, اپلائنگ لرنڈ آئیڈیاز, لرنڈ تھنگس ان اے نیو سچویشن. ایک اور بات اس کے اندر جو اہم ہے وہ یہ, اگر ہم میتھمیٹکس کی ایگزامپل لیں گے تو میتھمیٹکس کے اندر پرابلم سالونگ ہوتی ہے کہ آپ کو اسٹوڈنٹس کو پرابلمس دیے جاتے ہیں, ورڈ پرابلمس ہو گئے, اور کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ سالو کریں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرابلم سالونگ از دیئر when students actually learn formulas and apply them in new situations to solve different problems. لیکن all these problems have single right answer. Mathematics کے حوالے سے جتنے بھی آپ نے بچوں نے لرن کرنے ہیں فارمولاز, ان کو اپلائی کرنا ہے تو اس کا آنسر ایک ہی آنا چاہیے. اس کے اندر گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ بچے مختلف آنسرز کے ساتھ آپ کے سامنے آ سکیں. تو اس کے اندر سنگل رائٹ آنسر ہوتا ہے. اس کے ایک اور ایگزامپل میں دیتی جاتی ہوں میتھمیٹکس کے علاوہ. بائی دا وے میتھمیٹکس کے اندر موسٹ آف دا ٹائمز وی آسک اپلیکیشن لیول کوشچنز, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں میتھس مشکل لگتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ میتھس کیوں مشکل لگ رہا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میتھمیٹکس کے اندر رٹے سے نمبر نہیں آتے ہیں. آپ کو فارمولاز یاد ہو گئے ہیں لیکن فارمولاز کے سوال کتنے ہوں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ دیے جاتے ہیں کہ آپ ان کو یوز کرتے ہوئے آگے چیزیں ان کو اپلائی کرتے ہوئے آپ سوال حل کریں. تو اپلیکیشن لیول کی لرننگ ہوتی ہے. جو باقی کے سبجیکٹس ہمارے ہوتے ہیں عام طور پہ ہم اسٹوڈنٹس کو نالج لیول کے اوپر ہی اسیس کر رہے ہوتے ہیں, ویدر اٹ از انگلش اور اٹ از میتھمیٹکس اور اٹ از سائنس اور اٹ از سوشل اسٹڈیز. میتھمیٹکس کے اندر کیونکہ اپلیکیشن لیول ہے, بچوں کو عادت نہیں ہے اپلیکیشن لیول پر جانے کی. That's why they find mathematics quite challenging and difficult. By the way, application is not there only in mathematics. باقی کے سبجیکٹس میں بھی یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم اگزامپل لیں جیوگرافی کی, بچوں کو آپ نے بتا دیا کہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. اب آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ اس ڈیفائن کریں کہ what is latitude and what is longitude. اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو نالج لیول کے اوپر آپ لا رہے ہیں, بچے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کی مدد سے میپ کے اوپر آپ کسی جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں, اس کا پروسیس کیا ہوگا, ٹیچر نے بتا دیا ہوا ہے,
بچہ اگر اس کو اپنے ورڈز میں بتا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپریہنشن کے لیول پر آ گیا ہے. اب تیسرا لیول ہے اپلیکیشن کا وچ از ہائر دین کمپریہنشن اینڈ نالج. استاد کہتا ہے آپ نے جو سیکھا آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ if you know definition of latitude and longitude. I am not interested if you are able to identify the steps. مجھے تو انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ آپ مجھے آپ کو میں لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ بتاتا ہوں ایک جگہ کا اور آپ مجھے وہ جگہ کا نام بتائیں, آپ میپ کے اوپر اس جگہ کو لوکیٹ کر سکیں with the help of latitude and longitude. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کو نالج بھی ہے, کمپریہنشن بھی ہے. اب اس نے اسی کمپریہنشن کو استعمال کرتے ہوئے میں میپ کے اوپر ایک جگہ لوکیٹ کرنی ہے. وہ نئی سچویشن ہے, وہ اپنے نالج کو اپلائی کر رہا ہے ایک نئی سچویشن کے اوپر. سو وی سے کہ دیٹ از اپلیکیشن لیول لرننگ. آپ بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے انگریزی کے اندر. اب بچوں سے کہتے ہیں کہ ناؤ کنسٹرکٹ سینٹینسز وچ ہیو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کی جو اس کی کمپریہنشن ہے اس کو ایک نئی سچویشن کے اندر استعمال کر رہا ہے جہاں پہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سینٹینسز بنائیں. سو ایپلیکیشن لیول کے اندر کی ورڈ از نیو سچویشن. ایک نظر ڈال لیتے ہیں ورڈ پرومپٹس کے اوپر کہ کون سے ایسے ورڈز ہیں اگر وہ سوال کے شروع میں آ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایپلیکیشن لیول کی لرننگ کو اسیس کیا جا رہا ہے. وہ سب ورڈ پرومپٹس ہیں اپلائی, شو, ڈیمونسٹریٹ, چوز, illustrate, draw diagram, write an example, use, classify, observe and record. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائنس کے اکثر لیسنس کے اندر ٹیچرز بچوں سے کہتے ہیں کہ آبزرو کریں اور اپنی آبزرویشن کو ریکارڈ کریں. کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ٹیبل کی فارم کے اندر ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے جو ہوتے ہیں نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو بھی وہ دیکھ رہے ہیں اس کی پکچر آپ کو دے رہے ہیں جب وہ اپنے سارا کا سارا وہ چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی دوسرا دیکھے پرسن کین گیٹ اے پکچر آف دیٹ پرٹیکولر پلیس. جو بچے نے اس کو سب کو ریکارڈ کیا ہے. تو اس چیز کو ہم اپلیکیشن لیول کی لرننگ کہتے ہیں. سو ابھی تک ہم نے 3 لیولز دیکھے ہیں بلومز ٹیکسانومی کے. پہلا لیول نالج کا, دوسرا کمپریہنشن کا اور تھرڈ لیول اپلیکیشن کا. ان تینوں لیولز کو یوزلی کہا جاتا ہے دے آر لوور لیولز آف لرننگ. ہمیں میتھس مشکل لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر اپلیکیشن لیول ہے, لیکن جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں اپلیکیشن لیول بھی لوور لیول کی ہی لرننگ ہے. اگرچہ کہ یہ ایڈوانس ہے نالج اور کمپریہنشن سے, لیکن یہ بہت ایڈوانس لرننگ نہیں ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوانس لرننگ کیا ہے. بائی دا وے ایپلیکیشن لیول کے اوپر ابھی تک کنسنسس نہیں ہو سکا اف اٹ از ریئلی لوور لیول لرننگ اور اٹ از ہائر لیول لرننگ. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں جو اس سے ایڈوانس لیولز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ واقع ہی میں ایڈوانس لیول کی لرننگ ہے اور ہائر آرڈر تھنکنگ انوالوڈ ہے اس کے اندر. انالیسز لیول کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر سے دکھاتی ہوں کچھ کوسچنز, ان کو دیکھیں اور سوچیں کہ اس کے اندر کامن چیز کیا ہے. کیونکہ انالیسز لیول ہائر آرڈر تھنکنگ ہے اسی لیے اس میں کوسچنز کی تعداد بھی میں نے زیادہ کر دی ہے. ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کوسچنز کیا ہے. پہلا سوال ہے what factors did influence قائد اعظم to formulate 14 points. سوچیں کہ اس کے اندر بچے کیا کریں گے. ڈو ریمبر انالیسز لیول کے اندر ہم بچوں کو پہلے انفارمیشن نہیں دیتے. کمپریہنشن لیول کے اندر آپ نے بچوں کو پہلے انفارمیشن دی ہوتی ہے. انالیسز لیول کے اندر بچوں کو ایگزیکٹ انفارمیشن پہلے سے نہیں دی جاتی. دوسرا سوال ہے why do we need balanced diet. بچے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بیلنسڈ ڈائٹ کیوں ضروری ہے, اس کی وجوہات بتائیں. پہلے سوال میں بھی یہی ہے کہ واٹ فیکٹرز ڈڈ انفلوئنس قائد اعظم ٹو فارمولیٹ 14 پوائنٹس. ریزنس کی بات کی جا رہی ہے کہ بچہ تلاش کرے کہ کون کون سی ریزنس تھی جنہوں نے قائد اعظم کو مجبور کیا کہ وہ 14 پوائنٹس پیش کرے. سیکنڈ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ریزنس کی بات ہو رہی ہے. تیسرے پہ نظر ڈالتے ہیں The footprints left by the astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin on the moon in 1969 are still there. Can you explain why? اس میں بھی reasons کی بات ہے. چوتھے پہ آتے ہیں
After studying about developments in Malaysia, what can you conclude about the various causes of developments in a country? इसमें फ़र्क क्या है पहले वालों से, यहाँ पर क्या फ़र्क है? पहले वालों में रीजंस थी, पहले 3 के अंदर हम रीजंस की बात कर रहे हैं, चौथे वाले में हम रीजंस की बात नहीं कर रहे हैं. दोबारा नजर डालते हैं चौथे वाले सवाल के ऊपर ही. आफ्टर स्टडिंग अबाउट डेवलपमेंट्स इन मलेशिया, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेरियस कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट्स इन अ कंट्री. इसमें एक वर्ड है कॉज. आपको लग रहा होगा कि कॉज का मतलब तो रीजंस ही हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट, इस सवाल के अंदर दरअसल कॉज इज नॉट द की वर्ड है कंक्लूजन. तो एनालिसिस लेवल के अंदर जो एक और चीज होती है कि आप कॉज एंड इफेक्ट भी देख रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप कोई नतीजा अखज करें, जिस तरह से एक कहानी के अंदर कह दिया जाता है कि इस कहानी से आप क्या सबक हासिल करते हैं, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी एक्चुअली वो नतीजा होता है. तो जब भी किसी से नतीजा कहने को, निकालने को कहा जा रहा होता है, नतीजा अखज करने को कहा जा रहा होता है, तो इसका मतलब है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरी की पूरी चीज को एनालाइज करेगा. अगले वाले पे नजर डालते हैं. आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द हीरोज बैकग्राउंड. अगेन इसके अंदर कंक्लूजन्स कुछ आ रहे होंगे कि हीरो का जो बैकग्राउंड था उसने किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस किया. तो अगेन ये वाली जो बात है, ये जो सवाल है, इसके अंदर कंक्लूजन के ऊपर फोकस है. लास्ट 3 देखते हैं. इसके अंदर खास बात है जिसको मैं फोकस करना चाहूंगी कि लास्ट 3 में भी कोई एक कॉमन चीज है. वो कॉज नहीं है, वो कंक्लूजन नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट. तीनों को देख लेते हैं कि क्या है. वैक्सीनेशन क्योर्स बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस. हाउ? व्हाई डू फिश सर्वाइव बेटर इन कूल वाटर? ह्यूमन बीइंग्स आर पोल्यूटिंग एयर. हाउ? ये जो तीनों हैं, इनके ऊपर स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि ये तीनों तो नतीजे हैं. हमें सबको पता है कि वैक्सीनेशन क्योर्स बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, ये तो नतीजा ऑलरेडी निकला हुआ है. ये नतीजे के ऊपर कहा जा रहा है कि आप इस नतीजे को एनालाइज करें, इसकी रीजंस बताएं. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 3 in the sense that in the first 3 you were asked to identify reasons. There were no conclusions were not given. अगर आप कायदे आजम वाली एग्जाम्पल देखें जो मैंने फर्स्ट में लिखा था कि what factors did influence कायदे आजम to formulate 14 points, तो उसके अंदर कोई नतीजा नहीं था दिया हुआ, कोई स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि उसके अंदर स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप कॉजेज को आइडेंटिफाई करें. जो ये लास्ट 3 है, इसके अंदर कंक्लूजन्स दिए गए हैं. नंबर 1 कंक्लूजन हमें सबको पता है कि वैक्सीनेशन क्योर्स बॉडी. नंबर 2, फिश सर्वाइव्स बेटर इन कोल्ड वाटर. द लास्ट वन, दैट वी आर पोल्यूटिंग, वी ह्यूमंस आर पोल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट. ये तीनों नतीजे अखज किए गए हैं. इन नतीजों की रीजंस के बारे में कहा जा रहा है. इट इज हायर लेवल थिंकिंग. तो एनालिसिस जो होता है, एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो एक किस्म का एनालिसिस नहीं होता. आमतौर पे ये कंफ्यूज किया जाता है कि एनालिसिस इज जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग कॉजेज. कॉजेज जरूर हैं, लेकिन कॉजेज के अलावा अगर आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं या कंक्लूजन्स की कॉजेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, so all go in that level. All these are higher order learning. एक नज़र डाल लेते हैं सिंपल तरीके से कि एनालिसिस लेवल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं. Analysis level questions are higher order questions that require students to think critically and in depth. Several answers are possible to an analysis question. Analysis questions expect from students to identify reasons, reach conclusions and analyze conclusions. इसकी एक और हम जो सिंपल सी बात कर सकते हैं, to analyze means to put things apart. आपके पास कोई चीज है, उसको आपने छोटे छोटे पीसेस के अंदर देखना है. कहानी पढ़ी है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में देखें और उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें. आपने एक साइंस का लेसन है, आपने उसको पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आप लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर आपसे कहा गया, उस्ताद ने आपसे कहा कि ओके, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द कॉमनैलिटीज बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा. अच्छा, ये सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है. आमतौर पे जब हम ये बात करते हैं कि टीचर कह रहा है बच्चों से कि व्हाट आर द कॉमनैलिटीज बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा, तो हम कहेंगे ये तो कॉम्प्रिहेंशन लेवल का क्वेश्चन है. इंटरेस्टिंग बात यह है
कि कॉम्प्रिहेंशन लेवल के अंदर आप बच्चों को पहले से इंफॉर्मेशन देते हैं, उस्ताद ने बच्चों को पहले बता दिया कि इनमें ये चीजें कॉमन हैं, ये चीजें डिफरेंट हैं। अब अगर बच्चे से कहा जा रहा है कि आप बताओ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड कॉमनैलिटीज बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा, यकीनन ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल का सवाल है। लेकिन अगर आपने बच्चे को पहले नहीं बताया, बच्चे के और प्रायर नॉलेज और डिफरेंट चीजों का है लाइट के हवाले से, तो अगर आप बच्चे से यही सवाल कर रहे हैं तो बच्चा उसको सोच रहा है, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये लेवल हायर लेवल होगा। दिस वुड बी एनालिसिस लेवल। इसके अंदर आपके पास एग्जैक्ट एक तरह के रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे। जो अभी हमने इसको जब डिस्क्राइब किया एनालिसिस लेवल, तो इसमें ये वाली बात थी कि इसके अंदर स्टूडेंट्स कैन कम अप विद डिफरेंट रिस्पॉन्सेज विद अ वेराइटी ऑफ आंसर्स। तो बच्चे जो हैं वो अपने तौर के ऊपर सोचेंगे, अपनी लॉजिक उसके अंदर लेकर आएंगे और उसको डिफरेंट तरीके से बताएंगे। इसकी मैं एक और एग्जांपल देती जाती हूँ पुटिंग थिंग्स अपार्ट के हवाले से। मैथ्स के अंदर आपने बच्चों को पहले शुरू करवाई, एडिशन सिखाई, सब्ट्रैक्शन सिखाई, मल्टीप्लिकेशन सिखाई, फिर आप उसको ले गए डिवीजन के ऊपर। बच्चे जब डिवीजन कर रहे होते हैं, आप बच्चे से ये पूछें, अगर सवाल करें कि आप ये बताओ कि डिवीजन के अंदर कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड हैं, तो ये एनालिसिस लेवल का सवाल होगा। बच्चा बताएगा कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व्ड है, इसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व्ड है। तो डिवीजन जो है इट इन्वॉल्व्स दीज टू थिंग्स। तो बच्चा जो है वो उसको एनालाइज करता है बिट्स एंड पार्ट्स में। इस तरह के सवाल अहम है। बच्चे को डिवीजन करनी अगर आती है इट इज फाइन, इसका मतलब है कि वो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर है। लेकिन अगर वो ये भी एनालाइज कर लेता है कि इसमें प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब है कि हम बच्चे को एक स्टेप ऊपर लेकर जा रहे हैं एनालिसिस लेवल के ऊपर। एक नजर डाल लेते हैं कि कौन से वर्ड प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि यूजुअली यूज होते हैं एनालिसिस लेवल की थिंकिंग के लिए। हम जब बच्चे से कहते हैं कि आइडेंटिफाई मोटिव्स, इट इज एनालिसिस लेवल थिंकिंग। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, अगेन एनालिसिस लेवल थिंकिंग। हम जो बच्चे से कहते हैं इन्वेस्टिगेट करें, हाउ वाले सवाल करते हैं, ड्रॉ कंक्लूजन्स की बात करते हैं, डिड्यूस वर्ड यूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो दे आर ऑल एनालिसिस लेवल लर्निंग्स। इसके अंदर एक और वर्ड है समराइज का। इसके ऊपर बहुत डिबेट है कि समराइज वर्ड जो है ये क्या कॉम्प्रिहेंशन लेवल का होता है, एनालिसिस लेवल का है या सिंथेसिस लेवल का है। मुख्तलिफ लोगों ने इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें की हैं। एक तो ये है कि अब बच्चे ने एक कोई टेक्स्ट पढ़ा और टीचर ने कहा कि इसमें से मेजर पॉइंट्स नोट डाउन करके समरी कर दो, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। चाइल्ड इज नॉट डूइंग एनी मेंटल जॉगिंग, उसके कोई हायर लेवल की थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, वो उसी चीज को पढ़कर और अपने वर्ड्स के अंदर उसको समराइज कर रहा है। दैट इज वेरी मच कॉम्प्रिहेंशन लेवल। एक तरीका ये है कि बच्चा जो है उसको एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करने के बाद कोई मेजर चीज उसने लिख दी है, दैट इज समराइज, दैट इज एनालिसिस लेवल समरी। एक है आपके पास हाई लेवल समरी, दैट इज सिंथेसिस लेवल समरी। उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे जब हम सिंथेसिस लेवल को डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी तक हमने जो एनालिसिस की बात की कि एनालिसिस में के अंदर जो एक की चीज है दैट इज पुटिंग थिंग्स अपार्ट एंड लुकिंग देम इन डिटेल इन डेप्थ। एंड एनालिसिस लेवल इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड एनालाइजिंग कंक्लूजन्स। चलें अब नजर डालते हैं इससे भी हायर लेवल के ऊपर अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी। इससे जो हायर लेवल है वो है सिंथेसिस लेवल। सिंथेसिस लेवल के ऊपर जाने से पहले अगेन आई वांट यू टू हैव अ लुक ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कॉमन थिंग्स इन ऑल दीज क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज राइट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द टेक्स्ट। बच्चों ने टेक्स्ट पढ़ा, आप उनसे कह रहे हैं कि ये सारा टेक्स्ट पढ़ लिया है, इसके लिए आप कोई अच्छा सा टाइटल लिखें। सोचें कि इसके अंदर बच्चा क्या कर रहा होगा। सेकंड पे नजर डालते हैं, ड्रॉ अ पेंटिंग टू शो दैट पोल्यूशन इज अ बर्निंग इशू। सो इसके अंदर बच्चे से अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा अपने तौर के ऊपर कुछ करेगा।
पहले वाले में भी यही था कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा एक टाइटल लिखे एक टेक्स्ट का, सो इफ यू हैव 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यू माइट गेट 30 डिफरेंट टाइटल्स, देयर विल नॉट बी एनी सिंगल टाइटल। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इस बच्चे का तो टाइटल ठीक है, दूसरे बच्चे का गलत है, ऐसा नहीं होगा। अगर वो लॉजिकल है, टेक्स्ट से रिलेट कर रहा है, तो 30 के 30 टाइटल्स एक्सेप्टेबल हैं। तो इसके अंदर आपके पास वैरायटी आती है, ये लेवल जो है क्रिएटिविटी का लेवल है। सेकंड के अंदर भी बच्चा जो है, अगर आपने बच्चों से कहा है 30 की क्लास के अंदर कि आप ने एक बनानी है, पेंटिंग बनानी है जिसके अंदर मैसेज ये देना है कि पोल्यूशन इज अ बर्निंग इशू, हर बच्चे की पेंटिंग डिफरेंट होगी, हर बच्चा डिफरेंटली सोचेगा। इसमें सिंगल राइट चीज नहीं होती है, देयर इज नॉट अ सिंगल राइट आंसर, और सिंगल राइट या एक ही तरह की चीज आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसी तरीके से अगले वाले के ऊपर देखते हैं कि व्हाट वुड हैपन टू आवर सिटी इन नेक्स्ट 5 years इफ स्टेप्स आर नॉट टेकन टू स्टॉप एयर पोल्यूशन। इसमें अगेन बच्चों का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। What would happen to raw milk if it is put in iron containers for a long time? What will happen if stomach does not produce hydrochloric acid? आप इसमें देखें जो पहले दो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं अगले वाले 3 से। मैं दोबारा बोलती हूँ कि पहले वाले 2 में एक कॉमन चीज है, तीसरे, चौथे और 5वें में कोई और कॉमन चीज है। सब में हायर लेवल की लर्निंग इन्वॉल्व्ड है, सोच इन्वॉल्व्ड है, लेकिन पहले वाले 2 में कुछ और तरह का काम है, अगले वाले 3 के अंदर कुछ और तरह का काम है। देखते हैं कि पहले वाले 2 में क्या चीज कॉमन है। पहले वाले 2 के अंदर हम बच्चे से कह रहे हैं कोई चीज क्रिएट करे, चाहे वो टेक्स्ट का टाइटल क्रिएट करना है और चाहे कोई पेंटिंग क्रिएट करनी है। लेकिन जो अगले वाले 3 है इसमें कोई चीज क्रिएट नहीं कर रहा, इसमें प्रिडिक्शन है, व्हाट वुड हैपन, मतलब हम बच्चे से कह रहे हैं कि कोई चीज प्रिडिक्ट करे। अगले वाले में भी प्रिडिक्शन है कि रॉ मिल्क को क्या होगा अगर इसको ज्यादा देर के लिए आयरन के कंटेनर के अंदर रखा जाए। अगेन प्रिडिक्शन, क्या होगा अगर हमारा स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होना बंद हो जाए। बच्चा सोच रहा है, सब में सोच इन्वॉल्व है, लेकिन पहले 2 के अंदर क्रिएशन थी, ये नेक्स्ट 3 जो है इनके अंदर प्रिडिक्शन इन्वॉल्व है। नंबर 6 पे नजर डालते हैं। इट इज समराइज द स्टोरी इंक्लूडिंग इट्स मेन आइडिया। ये समरी किस किस्म की है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम समरी इन कॉम्प्रीहेंशन एंड एनालिसिस। ये समरी इस तरीके से मुख्तलिफ है कि आपने बच्चों से कहा है कि मेन आइडिया भी आपने उसको लेना है, लेकिन साथ साथ में ओवरऑल जो है आपने उसको समराइज करना है। यू आर गोइंग टू क्रिएट सर्टन थिंग। ये जो चीज है इट गोज विद फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, जिसके अंदर था हमारे पास पेंटिंग ड्रॉ करने वाली बात थी और एक टाइटल बनाने वाली बात थी। तो ये भी उसी लेवल की है कि इसके अंदर आप बहुत अच्छा सा मेन आइडिया को शामिल करते हुए कुछ चीज को समराइज करें। यू आर गोइंग टू क्रिएट अ समरी। तो इसके अंदर आपने वो वाले वर्ड्स यूज नहीं करने हैं जो कि टेक्स्ट के अंदर यूज हुए हैं। आप उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन लेवल की ये कॉम्प्रीहेंशन है, इसको हम सिंथेसिस इसलिए कहेंगे। हायर लेवल की ये है लर्निंग। अब हम बात करते हैं नंबर 7 के ऊपर। हाउ कैन अ गवर्नमेंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नारकोटिक्स। अगले वालों पे भी नजर डालते हैं। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन। हाउ कैन वी रिमूव एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। इन सब के अंदर कॉमन चीज ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से बात की जा रही है, चाहे वो सजेशंस हैं, चाहे वो डिजाइन करने हम जा रहे हैं या डायरेक्ट सॉल्व का वर्ड यूज कर रहे हैं। इन चारों में 7th 8th 9th 10th दे इंक्लूड अ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। एक और बात देखें कि क्या आपका क्या ख्याल है कि सारे लोग एक ही तरह का सोल्यूशन प्रॉब्लम का पेश करेंगे? यकीनन नहीं। तो सिंथेसिस लेवल की ब्यूटी ये है कि आप हर बच्चे को लिबर्टी देते हैं कि वो अपने लेवल की सोच के साथ आए। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें यू एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स, यू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स एंड एट द सेम टाइम यू क्रिएट सर्टेन थिंग्स। तो इन तीनों लेवल्स को हम कहते हैं कि ये सिंथेसिस लेवल है। इसकी एक डिस्टिंक्शन है एनालिसिस लेवल के से, और वो डिस्टिंक्शन क्या है? एनालिसिस मीन्स पुटिंग थिंग्स अपार्ट, सिंथेसिस मीन पुटिंग थिंग्स टुगेदर।
جو کچھ بھی آپ نے علیحدہ علیحدہ سے چیزوں کو دیکھا ان کو ملا کر آپ کسی لیول کے اوپر سنتھسائز کرتے ہیں. اس کی اگزامپل میں دوں گی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو کہ آپ پرابلم کو سالو کریں تو پہلے تو وہ پرابلم کو اینالائز کریں گے. اگزامپل لے لیتے ہیں یہی والی جو 9th کے اوپر لکھی ہوئی تھی, ہاؤ کین وی سالو دا پرابلم آف انڈور اینڈ آؤٹ ڈور ایئر پولوشن. تو پہلے تو بچہ اینالائز کرے گا کہ انڈور ایئر پولوشن کون سی ہے اور آؤٹ ڈور ایئر پولوشن کون سی ہے. جب اینالائز کر رہے گا تو اس کے بعد وہ کچھ سجیشنز دے گا کہ ہاں ان طریقوں سے ہم اس پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں. Do remember, problem solving is there in mathematics too. Problem solving is there at this level, synthesis level too. فرق دونوں کے اندر یہ ہے, اس میں آپ کے پاس single right answer آتا ہے, and in synthesis level problem solving there is no single right answer. یہ سب کے سب higher level کی thinking ہے جس کے اندر ہم بچوں سے expect کرتے ہیں کہ وہ problems کو بھی solve کریں, create بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں predict بھی کریں. ایک نظر ڈال لیتے ہیں ورڈ پرومپٹس کے اوپر جو کہ یوز ہوتے ہیں سنتھیسس لیول کی لرننگ کے اندر, سوالوں کے اندر. دے آر پریڈکٹ, کنسٹرکٹ, ہاؤ کین وی امپروو, پروڈیوس, انوینٹ, امیجن, واٹ وڈ ہیپن, کین یو ڈیوائز, ڈیزائن, سنتھیسائز, کریٹ, ہاؤ کین وی سالو. سو دیز آر دا ورڈز وچ آر یوزلی یوز ان سنتھیسس لیول لرننگ. سو ابھی تک ہم نے 5 لیولز کی لرننگ کے اوپر بات کی ہے. ایک چھٹا لیول بھی ہے بلومز ٹیکسانومی کے اندر جس کا نام ہے ایویلویشن. اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں, لیکن بات کرنے سے پہلے اگین سرٹن کوسچنس. اس سلائڈ کے اوپر بہت زیادہ سوال نہیں ہیں, لیکن ان میں سب میں ایک چیز کامن ہے جو کہ آپ بہت آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے. پہلا سوال ہے, وچ پرائم منسٹر آف پاکستان واز موسٹ سکسیسفل, وائی. ڈسکس دیٹ وی آر ناٹ گڈ سٹیزنس. Do you agree that more finances would help to raise literacy rate in Pakistan? Prove that smoking is harmful. Discuss that pollution is individual, national as well as a global issue. ان سب کے اندر ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم سوال یہ پرائم منسٹر والی بات کر لیتے ہیں, اگر سوال دیتے ہیں مے بی ایک لیاقت علی خان جو تھے وہ بیسٹ تھے, دوسرا کہہ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو بیسٹ تھے, تیسرا کہہ رہا ہے کہ جنیجو واز دا بیسٹ پرائم منسٹر, چوتھا کہہ رہا ہے نواز شریف واز دا بیسٹ پرائم منسٹر, کوئی کہہ رہا ہے یوسف رضا گیلانی از دا بیسٹ پرائم منسٹر. تو اگر کوئی بھی اگر بات کر رہا ہے, ہم کس کی بات پہ یقین کریں گے, کس کی بات زیادہ ویلڈ ہوگی؟ اس کی بات ویلڈ ہوگی جو کہ اپنے آرگیومنٹس کو کمپیئر کر سکے ایک سرٹن کرائٹیریا کے ساتھ, وہ کسی کرائٹیریا کی موجودگی کے اندر بات کرے, اپنے آرگیومنٹس کو بلڈ کرے. اگر کوئی ویک کرائٹیریا کے ساتھ پریزنٹ کرے گا, اس کے ہم کہیں گے اس کے تو آرگیومنٹس ہی لاجیکل نہیں ہے. جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا لاجیکل آرگیومنٹ کا, وہ اسی بات کو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ دلائل ہوں کچھ ثابت کرنے کے لیے. اس قسم کے جب ہم سوال بچوں سے کرتے ہیں تو ایکچولی ہم بچوں کو دلائل دینا سکھا رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کو کوئی بھی بات کہتے ہیں وہ ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں. دے ڈو ناٹ آرگیو, دے ڈو ناٹ ڈسکس. ویسے تو ہم استادوں کو وہ بچے برے ہی لگ رہے ہوتے ہیں جو کہ آرگیو کریں, بٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ آور اسٹوڈینٹس ہاؤ ٹو آرگیو, اگر ادروائز دیئر ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل از ناٹ ڈیولپڈ. اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ڈسکس دیٹ وی آر ناٹ گڈ سٹیزنس. ہم نے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ والی اٹس ناٹ اے کنکلوژن, اٹ از این آرگیومنٹ جو کہ دیا جاتا ہے کہ وی آر ناٹ گڈ سٹیزنس, آپ اس کو ڈسکس کریں. اٹ از ناٹ اے پروون فیکٹ, اٹ از ڈفرینٹ فرام انالیسس تھنگ. انالیسس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ آپ ایک پروون چیز دے دیتے ہو, کہ جس طریقے سے ہم نے لکھا تھا کہ فش سروائیو بیٹر ان کولڈ واٹر, وہ ایک پروون ہے, یہ پروون نہیں ہے. اس کے اوپر آپ, یہ ایک اوپینین ہے جس کے اوپر آپ ڈسکشن جنریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جہاں پہ بھی آپ ڈسکشن جنریٹ کرتے ہیں اراؤنڈ اوپینینس آن دا بیسس آف آرگیومنٹس, that level is called evaluation level. باقی کے بھی جتنے ہم نے یہاں پہ سوال رکھے ہوئے تھے, ان سب کے اندر کچھ اوپینینس ہیں جس کے اوپر ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈسکس کریں, آرگیومنٹس جنریٹ کریں. سو دس لیول از ایویلویشن لیول. دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کون سے ورڈ پرومپٹس یوز کیے جاتے ہیں. موسٹلی ورڈ پرومپٹس یوزڈ فار ایویلویشن لیول لرننگ, دے آر جج, ویریفائی, ڈو یو ایگری,
assess, evaluate, argue. So these are the word prompts which are usually used in evaluation level. So we are done with 6 levels of Bloom's taxonomy. First one is knowledge, second comprehension, third the application, fourth analysis, fifth synthesis, sixth evaluation. So اگلے لیسن کے اندر بھی ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے اور پھر ہم لرننگ کی دوسری ڈومینز کی ٹیکسانومی کے اوپر بھی بات کریں گے. ابھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے لیکچر آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں یا نہیں. تو آج کے ہمارے لیکچر آبجیکٹیوز تھے کہ بائی دا اینڈ آف دا لیسن you will have reflected upon 6 levels of Bloom's taxonomy of cognitive domain. We are done with that, and you will have come up with examples of learning at different levels of Bloom's taxonomy. I am not sure if you actually thought of examples, but I hope that a few things definitely would have come to your mind, اور ان کو آپ نے تھوڑا سا سوچا ہوگا. اتنے زیادہ میں نے سوال جو دکھائے تھے مے بی ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہوگی, کچھ ایگزامپلس آئی ہوں گی. اپنے نیکسٹ لیسن میں ہم اسی چیز کے اوپر ہی بلڈ اپ کریں گے اور کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.